ہیں واقعی تاخیر 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 صرف تاخیر ہی دکھ رہی ہے اسمبلی کے اندر؟ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں حکومت کے، اور بڑی واضح بات ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ بڑا کلیئر ہے. سپریم کورٹ نے اپنے کرونالوجی کو بڑا درست طور پر اس آرڈر میں رکھا ہے. مثلا سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا کہ 3 اپریل والا جو ایجنڈا تھا، جو اجلاس کی پروسیڈنگز تھی، وہ بحال کی جاتی ہے. تو 3 اپریل میں کسی چیز پہ کوئی اور ڈسکشن نہیں ہونا تھی، اس میں ووٹنگ ہونی تھی. پھر سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا، پیرا 9 آپ دیکھ لیں، خصوصاً پیرا 10 میں آ جائیں. پیرا 10 میں سپریم کورٹ نے واضح طور پر لکھا کہ اسپیکر اجلاس پروروگ نہیں کریں گے. آج اسپیکر نے بھی کہا، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا پروروگ نہیں ہوگا، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں پیرا 10 میں یہ واضح لکھ دیا کہ اسپیکر نے ووٹنگ کروانی ہے، نو کانفیڈنس ووٹنگ تحریک پر. اور اس کا پیرا 10 کا جو سیکنڈ انہوں نے پیرا لکھا، کلاس 2 یعنی کہہ سکتے ہیں اس کو، اس میں واضح کر دیا کہ نہ صرف ووٹنگ ہوگی اس تحریک پر، بلکہ لیڈر آف دا ہاؤس جو نیا پرائم منسٹر ہوگا اس کا الیکشن بھی ہوگا. اب حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اگر آج نہیں کروانا کل تو کروانا ہے، کل نہیں کروانا تو پرسوں کروانا ہے. پھر ملک کو اس طرح غیر یقینی میں دھکیلنا، ملک کے بارے میں ایک منفی تاثر کو تقویت دینا. پوری دنیا کے آج میڈیا ہیڈ لائنز کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کرائسس از ڈیپننگ. یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ پی ٹی آئی کا نقصان ہے؟ نہیں. یہ اپوزیشن کا نقصان ہے؟ نہیں. یہ میرا یا آپ کا نقصان ہے؟ نہیں. یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. آپ یا تو کہہ دیں کہ جی ہمیں، جیسے وزیر اعظم نے رات کو کہا کہ مجھے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی، اوپر سے کہہ دیتے کہ میں کسی صورت امپلیمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ فیصلہ غلط ہے، یا جو بھی وہ کہہ سکتے تھے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ تسلیم کرتے ہیں لیکن مایوسی کے ساتھ. اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو عمل درآمد میں کیا مسئلہ ہے؟ اسپیکر نے پہلے ہی جو ابھی سیشن ہوا تھوڑا سا، جس میں اسپیکر نے واضح کہا کہ جی میں آئین کے مطابق، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل کراؤں گا. تو پھر یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کس لیے ہیں؟ پھر آپ فرام دا فرنٹ لیڈ کرنے کی بجائے آپ اپنے ڈریسنگ روم میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم نے چھکا لگا دیا، ہم نے چوکا لگا دیا. آپ کے جو ان الیکٹڈ غیر منتخب جو مشیر تھے، جو 4 سال جنہوں نے گورننس کا عذاب مچایا اس ملک میں، جس میں آپ کو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. آپ کے منتخب لوگ آج جو ڈیفیکٹ کر گئے، سارے منتخب لوگ ہیں. 22 ہیں، وہ 40 ہیں، وہ 50 ہیں، تعداد بڑھتی جائے گی. میں آپ کو ایک اور بات بھی، وہ سارے وہ لوگ تھے جو ووٹیں لے کے آئے تھے. آپ کے غیر منتخب لوگوں نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا کہ آج وہ چلے گئے، آپ کی گورننس نہ ٹھیک ہوئی. وہی بزدار صاحب آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف عدم اعتماد بھی آ چکی، وہ ریزائن بھی کر چکے تھے. اب وہ کہتے ہیں نہیں میں چیف سیکرٹری بھی بدلوں گا، میں آئی جی بھی بدلوں گا. تو یہ اس حالت میں جہاں آپ نے پہلے ملک کو پہنچایا ہے، آج پھر آپ کی ہٹ درمی یا ناک اتنی لمبی ہے ایگو کی وجہ سے، آپ ملک کے کرائسس کو ڈیپن کرتے جا رہے ہیں. اچھا، شوکت پراج صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. رانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں نوید اکبر سے کچھ اپڈیٹ لے لیتا ہوں. اسمبلی کی جانب سے ان کے پاس کچھ اپڈیٹ آئی ہیں. نوید اکبر، کیا صورتحال ہے، کیا تفصیلات آئی ہیں اب تک آپ کے پاس تازہ ترین؟ جی بالکل، اپوزیشن کا ایک وفد جو ہے اب پھر اسپیکر چیمبر گیا ہے، بلکہ 4th فلور پہ جو پریزیڈینشیل چیمبر ہے وہاں پہ گیا ہے، جہاں پہ اسپیکر اس براجمان ہے. جب سے انہوں نے اجلاس کو ایڈجرن کیا تھا 12:30 بجے تک کے لیے، اس وقت سے وہ وہاں پہ موجود ہے اور ملاقاتیں کریں. اور ذرائع یہ کہہ رہے کہ اسپیکر کو یہ واضح لے کے گئے ہیں پیغام اپوزیشن قیادت کا کہ آپ کو ہر صورت آج گنتی کرانی ہے، ورنہ آپ جو ہے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کر رہے ہیں اور توہین عدالت کر رہے ہیں. کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 95 جو ہے آئین کا آرٹیکل اور قواعد ضابط کا سب آرٹیکل کا آرٹیکل 37 اور سب آرٹیکل 1 اور 2 جو ہے وہ بڑے واضح ہیں کہ 7 دن گنتی ہونی ہے. اور اگر 3 اپریل کو 7 دن، جو آج 3 اپریل کو بحال کیا ہے جس طرح سے آج کا اجلاس، تو اس حوالے سے آج 7 دن پورے ہوتے ہیں. آج آپ کو ہر صورت میں گنتی کروانی ہے اور آپ رائے شماری کروانی، تو آپ اس رائے شماری سے نہ بھاگیں. اگر آپ اس رائے شماری سے بھاگیں گے تو پھر ہمارے پاس لیگل جو ہے وہ راستہ بالکل کھلا ہے اور ہم اس راستے کو استعمال کریں گے. اپوزیشن کی قیادت کا اجلاس جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے شہباز شریف کے چیمبر میں، جس میں بلاول بھی موجود ہے، حسن محمود بھی موجود ہے، خالد بخشی بھی موجود ہے، خالد مقبول صدیقی بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ محسن داوڑ اور دیگر جو رہنما ہیں وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ مسلسل جو ہے مشاورت کا عمل جاری ہے. تمام اپوزیشن قائدین موجود ہیں اور اس پہ مسلسل مشاورت ہو رہی ہے. رانا مبشر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اب کیا دیکھ رہے ہیں، مسلسل تاخیر ہوتی جا رہی ہے، پھر اسپیکر صاحب اپنے چیمبر میں موجود ہیں، بڑے ہلکے میں لیا جا رہا ہے عدالتی احکامات کو؟
میرے خیال میں عدالتی احکامات کو تو ہلکے سے نہیں لیا جا رہا، لیکن میں تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہ ضرور جانا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پہ بمبارڈمنٹ ہو جاتی ہے آرٹیکلز کی، اور ایسی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے کہ جناب جیسے آرٹیکل فلاں آ گیا، کئی آرٹیکلز ہمیں پڑھنے پڑتے ہیں کیونکہ ہم تو لیگلی اتنے اویئرنیس نہیں ہے ہمیں. لیکن ایک چیز آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، دا لائٹر موڈ، کیونکہ ابھی ہم اسٹوڈیوز میں بیٹھنے لگے تو پراچا صاحب نے مجھے کہا جی تسی اتنے تک بٹن کیوں بند کیتے ہوئے نے؟ میں کہ جی میں تو ویسے ہی بند کیے ہوئے تھے، انشیئر رسپیکٹ. لیکن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی تسی یہ کی پا کے آ گئے شیروانی وانی، یہ مطلب واسکٹ شاسکٹ، کیا آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کہ تیاری پکڑ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں جی میں جو کچھ بھی ہو جائے. پنجابی میں انہوں نے ایک چیز شیئر کی، اگر آپ اجازت دیں تو میں شیئر کر لیتا ہوں اس کو. انہوں نے کہا جی جو کچھ مرضی ہو جائے ہم نے، میں نے کہ پنجابی میں کہا انہوں نے کہ ایسی پنڈ دا چودھری نہیں بڑھنا. سو اس کا مطلب خیر یہ ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے ہم نے کچھ بھی نہیں بننا، ہم نے یہی کام کرنا ہے. ہمارا پروفیشن یہی ہے، ہم نے جرنلسٹ رہنا ہے، ہم نے تبصرے کرنے ہیں بیٹھ کے، ہم نے جو انفارمیشن دینی ہے ہمارا وہ کام ہے. خیر ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی، کل میں آپ ذرا تھوڑا سا اس سائڈ پہ آ جاتا ہوں، ذرا سیریس بات کر لیں. 3 دن کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے، کل میرے شو پہ بیٹھ کے، ابراہیم صاحب ہے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی. انہوں نے کہا جناب کہ کل ہم ووٹنگ نہیں کرائیں گے، یعنی کہ آج ہم ووٹنگ نہیں کرائیں گے. آئی سیڈ جی کہ وہ عدالت کے احکامات ہیں کہ جناب آپ نے ووٹنگ کرانی ہے آج. تو انہوں نے کہا نہیں جی آج ہم ووٹنگ نہیں کرائیں گے. سو انہوں نے پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ آج انہوں نے ووٹنگ نہیں کرانی ہے. وہ دے آر کنونس پی ٹی آئی والاز کہ آج وہ ووٹنگ نہیں کرائیں گے. دے ہیو پلانڈ اٹ. سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک بندہ کل رات کو میرے شو میں بیٹھ کے، اگر ابراہیم صاحب، میں نام لے رہا ہوں ان کا، اگر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے ووٹنگ نہیں کرانی اور 3 دن تک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، سو دیٹ مینس کہ دے ہیو پلانڈ اٹ کہ انہوں نے آج ووٹنگ نہیں کرانی. اب اس کا رسپانس یہ تھا کہ سینیٹر افنان ہے مسلم لیگ نون سے، انہوں نے کہا جی کہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی اور آپ نے آج ووٹنگ کرانی ہے. انہوں نے کہا جی کنٹمپٹ آف کورٹ کا مجھے نہیں پتا، یعنی کہ پی ٹی آئی والے صاحب نے کہا، ابراہیم صاحب نے، کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن 3 دن تک ہم لوگ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. اب ٹھیک ہے، اب انہوں نے ایک مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب JUIF سے جن کا تعلق ہے وہ بھی موجود تھے، انہوں نے بڑی بیلنسڈ قسم کی ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی والاز آر انوائٹنگ ٹربل. اگر وہ کل یعنی کہ آج ووٹنگ اگر نہیں کراتے تو دے آر انوائٹنگ ٹربل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے کہ اگر عدالت کے احکامات کو نہیں مانا جاتا ان ون وے اور دی ادر، یا اس میں سے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آرٹیکل 190 لگ سکتا ہے. یہ کامران صاحب کہہ رہے ہیں JUIF سے جن کا تعلق ہے کہ جناب اگر آج پی ٹی آئی والے، آج اسپیکر صاحب نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ اگر نہیں کراتے تو آرٹیکل 190 بھی لگ سکتا ہے، اینڈ دے آر انوائٹنگ ٹربل. اب آرٹیکل 190 سے مراد میرے خیال میں صاحب یہ ہے کہ ایمرجنسی لگ جائے. نہیں، ابھی آپ رک جائیں، کیونکہ 190 ایمرجنسی نہیں ہے. ایمرجنسی والا پھر آپ کہیں گے کہ جی آرٹیکل میں الجھا دیا. ایمرجنسی والا 232 ہے. میں بتاتا ہوں، 232 ہے جب پریزیڈنٹ ایمرجنسی لگاتے ہیں، 234 ہے جب گورنر کسی صوبے میں لگاتے ہیں. 190 آرٹیکل دیکھیں، یہ جو سو موٹو نوٹس ہوا، پھر پروسیڈنگز ہوئی، فیصلہ آیا، یہ 184 کلاس 3 میں آیا. اٹ مین اس کی اپیل نہیں ہے، یہ بائنڈنگ ہے. 190 سادہ اس کو کہتے ہیں ایکشن ان ایڈ ٹو دا سپریم کورٹ، کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز آر باؤنڈ ٹو کم ان اسسٹنس ٹو دا سپریم کورٹ فار امپلیمنٹیشن آف اٹس ڈیسیژن. یہ بالکل واضح آرٹیکل ہے. امپلیمنٹیشن اب کیسے ہوگا؟ ہاں، اگر یہ 190 انووک ہوتا ہے، اگر تو پھر جو آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹی، ایگزیکٹو مین آل آرگنز آف دا اسٹیٹ، آل آرگنز آف دا اسٹیٹ. آپ کو یاد ہے سید سجاد علی شاہ نے ایک خط لکھا تھا پریزیڈنٹ فاروق لغاری جب تھے، لیکن وہ اس وقت ان ایکشن ایڈ نہیں ہوئی تھی، یعنی امداد کے لیے کوئی نہیں آیا تھا. اس لیے اگر یہ انووک ہوتا ہے، اور جس طرح آج اگر نہیں کرواتے ووٹنگ
वर्डिक्ट बड़ा क्लियर है, उसका भी मैं आपको रूल्स में बता देता हूँ। जो कह रहे थे ना कि 3 दिन नहीं करनी, वो कह रहे थे ना, नहीं, मैं सादा, मैं तरतीब से चलता हूँ। वो कह रहे थे ना कि 3 दिन, वो 3 दिन गुजर चुका है। अच्छा, 25 को ये रेजोल्यूशन मूव हुई, उसके बाद 3 दिन बहस होती है, बहस के बाद अगले 4 दिनों के अंदर अंदर वोटिंग होती है। ये रूल्स ऑफ बिजनेस का रूल 37 क्लॉज 6 है। नहीं, वो समझाने के लिए कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी होता है ना। अच्छा। यानी रूल बाकायदा रूल 37 ऑफ द नेशनल असेंबली, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस, रूल 37 का क्लॉज जो 6 है वो कहता है कि पहले 3 दिन हैं बहस करवाएं, पहले 3 दिन में बिल्कुल वोटिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगले 4 दिन से ज्यादा वोटिंग एक्सटेंड नहीं हो सकती। अच्छा। जो 3 अप्रैल था वो अगले 4 दिन का आखिरी दिन था। ओके। अच्छा, एक बात समझाए, मैं बात आपकी इजाजत से, कराची आपकी इजाजत से जरा प्लाजा साहब से एक बात बिल्कुल। जैसे कि शेरी रहमान बीबी आज कह रही हैं कि जनाब हम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है जी, यानी कि आज ही कोर्ट भी जा सकते हैं, और वहां पे अगर कोर्ट कहती है कि आर्टिकल, मैं भी वही काम शुरू कर दिया, आर्टिकल 190 जनाब आप यहाँ पे लगा दें, यानी कि ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट उनको हेल्प आउट करें कि जो उन्होंने फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट का, सादे लफ्जों में, कि वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। अब वो अगर कहती है जनाब इम्प्लीमेंट करवाएं, 190 हम लगा रहे हैं कि आप सारे सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स जो है उसको इम्प्लीमेंट कराएं इन ट्रू स्पिरिट, फिर क्या होगा? वो सुप्रीम कोर्ट 190 को इन्वोक कर सकती है, प्लस राणा साहब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकती है। अच्छा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी थी यूसुफ रजा गिलानी साहब पे, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है वो सजा हुई थी 3 सेकंड्स की, ठीक है, टिल राइजिंग ऑफ द, बिल्कुल ठीक, और उसके नतीजे में वो वजीर आजम भी खत्म हो गए थे, 5 साल की पाबंदी भी लग गई थी। ठीक है। तो 184 क्लॉज 3 की जुरिस्डिक्शन में जो फैसला आता है वो बड़ा सख्त होता है। मैंने आपको पहले भी गुजारिश की। यहाँ पे रुके तो 190 सिर्फ 190 जो इन्वोक करेंगे, 190 अगर इन्वोक करती है कोर्ट, वैसे बाय द वे ये जो परसों फैसला आया उसमें ऑलरेडी कोर्ट ने लिख दिया है कि तमाम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, फेडरल गवर्नमेंट का वर्ड इस्तेमाल, और यू नो कि फेडरल गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट का वर्ड पहले से ही लिख दिया गया है। मुझे क्या पता, आपने कोर्ट पहना है, ठीक है, आपने तो ऊपर वाला ये बटन तमाम भी बंद चीजें हैं, किया। साहब ये तमाम चीजें हैं। फिर वाज़ेह तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो दोबारा से जो कोर्ट के ऑर्डर थे वो पढ़ के बता रहे थे, फिर लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि मैंने पढ़ा हुआ है पूरा, तमाम चीजें मैंने पढ़ ली हैं, कोर्ट के ऑर्डर मैंने पढ़ लिए हैं, उसके बाद भी इस तरह के ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना, क्या ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाएगा? अगर तो स्पीकर साहब ने पढ़े होते और नेक नियति से पढ़े होते तो फिर डिप्टी स्पीकर उस दिन रूलिंग ही ना देते, कोई गुंजाइश नहीं थी उस रूलिंग की। कि आप खुद ही 5A पढ़ रहे हैं, आप यानी एक प्रोसिक्यूटर बन गए, आप फिर खुद ही जज बन गए, आपने कहा चूंकि 5A पढ़ा है हमने तो लिहाजा आपकी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो रिजेक्ट की जाती है, आप जज भी बन गए। पढ़ा सबने है, कल का फैसला भी परसों का सबने पढ़ा है, और इसी वजह से वजीर आजम ने कहा कि मुझे इस फैसले से मायूसी हुई है, लेकिन मैं इसको तस्लीम करता हूँ। डिलेइंग टैक्टिक्स सिर्फ इसी वजह से हैं, वो कहते हैं ना कि जी उन्होंने फलां बंदे ने अचकन सिलवा रखी है और वो मैं पहनने नहीं दूंगा। मैंने पहले भी कहा कि ये अचकन नहीं है यार, अचकन दूसरी होती है। राणा साहब क्यों आप मेरी वेस्ट कोट के पीछे पड़ गए? पड़ गए कि आप तैयार ऐसे हुए, मैं डर गया आप जब शौकत साहब आजकल तो वेस्ट कोट के पीछे पड़ा हुआ है, हर कोई पड़ा हुआ दिखाई देता है। राणा साहब आपकी तरफ आता हूँ, जिस तरह से हमने देखा मुनीज़े जहांगीर ने भी इस बात पर निशानदेही की कि जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने इस बात को कहा है कि मैंने जो फैसला दिया, जो रूलिंग दी थी, मुझे फख्र था उस बात पे। आपको लग रहा है कि इस तरह के बयान देना डिप्टी स्पीकर को जेब देना था, और फिर जब अदालत ने फैसला कलम दे दिया तो फिर उस पर फख्र करना क्या जवाज था बनता? मेरे ख्याल में मैं अगर थोड़ी मेरा आर्टिकल नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ता। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हटके अगर आपकी इजाजत तो चलना चाहूंगा, वो ये है कि देखें हम थोड़ा सा क्लैरिटी दे दें अपने व्यूअर्स को। ये जो डिले हो रहा है ना, इसमें अगर ये कोर्ट में चले जाते, जैसे कि प्राचा साहब ने एग्जाम्पल दिया यूसुफ रजा गिलानी साहब का, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और 3 सेकंड का 5 सेकंड का जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को खड़ा किया, 5 साल की उन पे जनाब कदगन लगा दी कि जनाब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है। नाउ द
इशू इज कि अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स डेफिनेटली है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें आर्गुमेंट ही कोई नहीं है कि डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं है बिल्कुल है, लेकिन द पॉइंट इज कि व्हाट नेक्स्ट, वो जो है चीज उस पे जरा हम उसको क्लैरिटी के साथ आगे रखते ना व्यूअर को, तो वो जरा ज्यादा अच्छा हो जाएगा. अब अगर शाम को पराठा साहब मैं फिर वो आर्टिकल्स आ जाएंगे प्लीज, तो अगर शाम को अगर शेरी रहमान बीबी और पीडीएम वाले सारे उठ के चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, सो अगर वो यही चीज कह देते हैं जनाब 190 वाली कि इसको इम्प्लीमेंट करें इन ट्रू स्पिरिट, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू बी अ क्राइसिस. और वो क्राइसिस जो है वो क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ इधर यहाँ इस पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होगा, पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं बनेगी सिर्फ और सिर्फ, ये सिचुएशन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बन सकती है. जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब का लिया आपने एग्जांपल दिया प्राची साहब ने, सो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए भी एक सिचुएशन बन सकती है जैसे यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुआ था, तो वो वहां पे भी सिचुएशन यहाँ पे भी बन सकती है वो सिचुएशन. सो ये सारी चीजें मद्देनजर राणा साहब मैं आपकी बात ही को आगे लेके बढ़ता हूँ. किसी को जाने की जरूरत भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, मैंने पहले गुजारिश की कि संडे को छुट्टी होती है, सब लोग आराम करते हैं, लेकिन जो संडे वाले दिन सुबह 11:30 के इजलास में 3 मिनट की प्रोसीडिंग के बाद क्या हुआ था, राणा साहब सुने, कोर्ट ने खुद नोटिस लिया. जजेस हजरात संडे की बजाय छुट्टी करने के वो अदालत में तशरीफ फरमा हुए, उन्होंने अपनी अदालत खोली, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दफातर खोले, उन्होंने संडे को ही सबको नोटिस जारी किए. तो लिहाजा किसी को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. 5-0 मुत्तफिका फैसला आया. तमाम ऑनरेबल जजेस की ये मुत्तफिका राय थी. किस किस की? उसमें मंदोखेल साहब के जो ऑब्जर्वेशन आ रहे थे, जो मियां खेल साहब के, काजिम साहब के ऑब्जर्वेशन आ रहे थे, मोर सो जस्टिस इजाजुल हसन साहब के ऑब्जर्वेशन आ रही थी, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की ऑब्जर्वेशन आ रही थी, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अदा बदयाल साहब की ऑब्जर्वेशन आ रही थी. उसमें हम थोड़ा सा किसी लम्हे, मैं जाती तौर पर चूंकि वेरी क्लोजली आई वाज मॉनिटरिंग, मैं सोच रहा था शायद कोई स्प्लिट वर्डिक्ट आ जाए. मैं लेट मी बी ऑनेस्ट टू माय व्यूअर्स, मैं 3-2 का सोच रहा था कि 3-2 का वर्डिक्ट आएगा, लेकिन ये यूनानिमस आया. फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक शिकवा भी किया. उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया हमारे ऊपर बड़ा मेहरबान हुआ है. मैं एक बात और बता दूं आपके थ्रू कि ये लोग जस्टिस अता बंदयाल को नहीं जानते, ये लोग नहीं जानते कि फतेह खान बंदयाल कौन थे. मैं जानता हूं उनको. एफ.के. बंदयाल साहब कौन थे, उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, ये उनके चश्मो चराग हैं. जो लोग समझते हैं ना कि हम ऐसी हरकतें करके, ऐसे कमेंट्स करके, सोशल मीडिया पे ये वाला प्रोपेगेंडा करके हम उनको मरूब कर लेंगे, जाएं उधर बंदयाल उनका इलाका देखें और फिर बात करें उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके बारे में. बहरहाल उन्होंने अभी गिला किया. लिहाजा किसी को 190 के लिए जाने की मेरी दानिश में राणा साहब जरूरत नहीं है. 184 की ये ज्यूरिसडिक्शन में ये फैसला आया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म मौजूद है. और फिर जिस तरह से कोर्ट के बारे में डिप्टी स्पीकर की आपने बात कर दी, मुझे फख्र है अदालत आपके एक एक्ट को गैर आईनी करार दे रही है. आप इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के नर्व के साथ खेल रहे हैं और ऊपर आपको अदालत को चैलेंज करते हैं कि जो, और कौन चैलेंज कर रहा है सुनिए, वो शख्स जो स्टे पे बैठा हुआ है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया. क्या कहा कि आपने सिर्फ हाथ के अंगूठे से जाली वोट नहीं डाले, आपके वोटों पर तो पांव के अंगूठे से वोटों के निशान लगे हुए हैं. आप अदालत आलिया, अदालत उज़्मा को चैलेंज कर रहे हैं, आप कर रहे हैं. मुझे फख्र है राना साहब, ये जो चीजें बनाई जा रही हैं, जिस डायरेक्शन में पीटीआई इनको लेके जा रही है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है. हम फिर कहेंगे कि खुदा के लिए सैनिटी प्रिवेल होने दें. जो अदालत का आर्डर है उस पर मनोअन इम्प्लीमेंट करें, उसको स्टेप बाय स्टेप. बड़ा थ्रेड बेयर अदालत ने अपना फैसला लिखा है. आपका हक था, आपने कहा मायूसी हुई है. अच्छा, आप कमेंट कर सकते हैं, बट आप इम्प्लीमेंटेशन को रोक नहीं सकते. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन राजा साहब. माय क्वेश्चन इज कि जो पीटीआई की प्ली है
یعنی کہ خان صاحب کی پلی ہوگی یا ان کے ساتھ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, جن کی آپ اچھی خاصی کلاس لے چکے ایڈوائزرز کی, عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے ایڈوائزر جو رہے پچھلے مروا گئے. اچھا لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر یہ ان کا جو گلا شکوہ ہے, ان کا گلا شکوہ یہ ہے کہ جناب یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی, اسلام آباد کے اندر سندھ ہاؤس میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی, میریٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی. تو ان کا گلا یہ ہے, اور ان کا ایک جو سازش جو بات کرتے ہیں, اب آئی ڈونٹ نو وہ کیا سازش ہے, اس کو تو دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں تو اس بریفنگ میں موجود نہیں تھا. لیکن بیسیکلی وہ ایک ٹیلی گرام ہوتا ہے, آپ زیادہ کور کرتے ہیں فارن آفس کو, دیٹس اے ٹی جی کہتے ہیں اس کو, ٹیلی گرام ہوتا ہے. اور ٹیلی گرام میں جو گفتگو ہوتی ہے, میں اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں, اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. وہ جو گفتگو ہوتی ہے ایمبیسڈرز کی, وہ رپورٹ بیک کرتے ہیں, دے رپورٹ بیک ٹو دیئر ہوم کنٹری. وہاں پہ وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ پلس کیا ہے, جس بھی ملک میں وہ اپوائنٹ ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ رپورٹ بیک کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ پلس کیا ہے, یا یہاں پہ جو میری انٹریکشن ہوئی اے بی سی آدمی سے اس کی کیا ویوز تھے, وہ رپورٹ بیک کر دیتے ہیں یہاں پہ. اب اکثر اوقات ہوتا ہی ہے, بلکہ موسٹ آف دا ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیلی گرام کو دے ڈونٹ ٹیک اٹ, اس کو ایسے نہیں لیا جاتا کہ کوئی بہت بڑی تھریٹ ہے. نارملی دے ٹیک اٹ ایز اف کہ ایک نارمل روٹین ہے, ایک ہر بندے کی اپنی رائے ہے, ہر ڈپلومیٹ کی اپنی رائے ہے, یا فار دیٹ میٹر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کسی انڈیویجول کی, یا کانگریس کے یا سینیٹر کی, کسی یو ایس سینیٹر کی یا کانگریس مین کی اپنی رائے ہے. سو دیٹ ڈز ناٹ ایگزیکٹلی مین کہ وہ اس پہ منومن عمل کیا جائے گا, یا جو اوول آفس میں بیٹھا ہوگا بندہ, یا جو بھی ایڈمنسٹریشن ہوگی, یا جیسے جو بائیڈن ہوں گے ایڈمنسٹریشن, جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے, رانا صاحب میں یہاں آپ کو روکوں گا, میں یہیں سے اسی پوائنٹ کے حوالے سے بات شروع کروں گا. میں آپ کو روکتا ہوں, ذرا خبر آ رہی ہے کہ ہم سامنے اپوزیشن ارکان کی اسپیکر اسد قیصر سے ملاقات ختم ہو گئی ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس نماز ظہر کے بعد شروع کیا جائے گا. نوید اکبر, کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اس پہ, نماز ظہر کے بعد اجلاس شروع ہوگا؟ بالکل, اسپیکر کے ساتھ جو اپوزیشن وفد کی دوسری ملاقات تھی, یہ ملاقات بھی ختم ہو گئی ہے, اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر نے انڈیا دیا ہے تو خواہشہ موسیقی کا جو خطاب ہے اس کو مکمل کروائیں گے, اس کے بعد بھی مزید کارروائی آگے بڑھے گی. تاہم گنتی کرانے نہ کرانے کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے. اپوزیشن کا جو وفد تھا وہ اسپیکر سے ملاقات کے بعد اب واپس جو ہے ہال کے اندر پہنچ گیا. اب ہال میں اپوزیشن موجود ہے, اور ان کو یہ بتایا گیا کہ کچھ دیر بعد جیسے ہی تمام اراکین جو ہے نماز پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے اجلاس شروع کر دیا جائے گا. اب کسی بھی وقت جو ہے اجلاس شروع ہو سکتا ہے, کیونکہ اپوزیشن اراکین جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حال میں پہنچ گئے ہیں. اسپیکر کا انتظار کیا جا رہا ہے. اسپیکر پارلیمنٹ ہاؤس کے چوتھے فلور پر جو صدارتی چیمبر ہے وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کی شاہ قریشی سے ملاقات بھی ہوئی ہے, ان کی جو احمد ڈوگر ہیں چیف ویب پی ٹی آئی کے, ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور یہ ساری اور اب اپوزیشن کی مختلف ملاقاتیں ہوئی ہیں اسپیکر اسد قیصر کی, اور ابھی وہ چیمبر میں موجود ہیں, مگر اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ اسمبلی ہال کے اندر پہنچ چکے ہیں. رانا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, جس خط کے اوپر بات ہو رہی تھی, پہلے تو وہ خط جو کہ لہرا کے دکھایا جا رہا تھا, پھر کہا گیا کہ ارکان کے سامنے رکھوں گا, وہ نہیں ہوا, پھر سیکرٹ ایکٹ تمام معاملات, پھر آپ دیکھا کہ سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ اس میں کہا کہ کم سے کم عدالت میں یا جو ججز ہیں وہ خط کو منگا کے دیکھ ہی لیتے, اس پہ تھوڑا سا نظر کرم کر لیتے خط کے اوپر. پھر یہ تمام معاملات کے جو ارکان چھوڑ کے گئے وہ غدار ہیں, ڈپلومیٹ سے ان کے رابطے. دیکھیں ڈپلومیٹ سے رابطہ کرنا غدار ہو جاتا ہے انسان؟ نہیں, دیکھیں پہلے میں ڈپلومیٹس کے رابطوں کی بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ڈپلومیٹس کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ نارملی اگر دیکھا جائے تو سب کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جتنے جرنلسٹ ہیں ہم لوگ سب ملاقات کرتے ہیں. اگر کوئی ڈپلومیٹ اگر اپنی وش شو کرتا ہے کہ ہی اور شی وانٹس ٹو میٹ می اور پراچا صاحب اور اینی ون, تو وہ ہم کیا بولیں گے اس کو, نہیں جی ہم نہیں ملنا چاہتے آپ سے. نہیں ہوتا ایسے, یو نو, وی پیپل آر جرنلسٹ. اور اسی طرح جتنے لوگ اور ہوتے ہیں یا پولیٹیشینز ہوتے ہیں, اگر ان سے ڈپلومیٹس دیکھیں پولیٹیکل سیکشن ہے نا, ہر ایمبیسی کے اندر ایک پولیٹیکل سیکشن ہے نا. تو جو پولیٹیکل سیکشن کے لوگ ہیں یا میڈیا کے جو لوگ ہیں جو میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں ایمبیسیز میں, اگر وہ وہاں پہ ہم لوگوں سے ملنا چاہیں گے, پولیٹیکل سیکشن کے لوگ جو ہیں وہ اگر پولیٹیشین سے ملنا چاہیں, there is nothing wrong with it. There is nothing wrong with it. Please try to understand. یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں,
یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں کسی کانسپریسی کا شکار ہو جائیں، کانسپریسی کے اندر انوالو ہو جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے نا کہ خط کے اندر خط کو ان کیمرہ بریفنگ لے لیں اور سمجھ لیں کہ ہوا کیا ہے۔ اوکے، ان کیمرہ بریفنگ لے لینی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر ان کیمرہ بریفنگ سپریم کورٹ لینا چاہے تو لے لے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اسٹیبلش ہو سکیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ چیزیں اسٹیبلش نہیں ہو سکتی ہوں گی، میں بھی کچھ چیزیں اسٹیبلش ہو سکتی ہوں، مجھے نہیں پتا، آئی ہیو ناٹ سین دیٹ لیٹر۔ لیکن اگر کچھ چیزیں اسٹیبلش ہو سکتی ہے اور گورنمنٹ انسسٹ کر رہی ہے کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے اس کو جناب ان کیمرہ بریفنگ لے کے اس کو دیکھ لے تو دیکھ لے، there is nothing wrong with it۔ اسی طرح اگر کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں اس پہ تو اس پہ بحث بھی کر لیں، بٹ دین اگین اگر اسمبلی کے اندر بھی بحث کرنا چاہتے ہیں اس پہ یا اسمبلی میں ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں اس کو، بے شک کریں، ضرور کریں۔ لیکن دا پوائنٹ از، جو میں نارمل روٹین، نارمل ایس او پی جو ہوتا ہے، کوئی بھی ایمبیسڈر ہوگا، کسی بھی ملک کا ہوگا، میں آسان لفظوں میں پھر بتا دیتا ہوں، کسی بھی ملک کا ایمبیسڈر، کسی بھی ملک میں ڈپلومیٹ جو پاکستان کا ہو یا کسی یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہو، انہوں نے صبح اپنے ملک میں واپس ہماری جو پلس ہے ادھر بھیجنی ہوتی ہے اور ان کی جو پلس ہے ہمیں بھیجنی ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز، ان میں وہ جو چیز ہے، وہ جو ٹیلی گرام جس کو کہتے ہیں، اگر وہ ٹیلی گرام ہم ڈسکلوز کرنا شروع کر دیں گے تو ڈپلومیٹس